بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے روزے کے مقاصد کو بیان فرمایا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ صبح شام اس لفظ کو سنتے ہیں، تقریباً 258 جگہ پر تقوی کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا معنی علماء نے مختصر اس کی تعریف کی ہے، امتثال اوامر اجتناب نواہی۔ امتثال اوامر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے روکنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ روئے زمین پر ایسی تفسیر دیکھی نہیں گئی، اور یہی رائے دور حاضر کے مشہور مصنف و مؤلف علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب غالباً ثقافت الداعیہ بہترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک داعی اور ایک دین کے رہبر کو کن علوم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی فہرست بھی دی ہے۔ حدیث میں کن علوم کی ضرورت، تفسیر میں کن علوم کی ضرورت، ادب میں کن علوم کی ضرورت، فقہ میں کن علوم کی ضرورت، پھر وہ نئی پرانی ساری کتابوں کی فہرست بھی انہوں نے دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، ہم نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا اور اس کتاب سے کافی فائدہ بھی اٹھایا۔ نئی نئی کتابیں بھی ہیں، پرمغز کتاب بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ روئے زمین پر ابن کثیر سے اچھی تفسیر کوئی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے کتب خانے میں بھی اس کے نسخے موجود ہے۔ بہرحال علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بجائے اصطلاحی جواب دینے کے مثال دے کے سمجھایا، امیر المومنین، آپ کبھی
کسی ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہو، ذات و شوق، جہاں کانٹے ہو، جھاڑ جھنکار ہو، ایذا دینے والی چیزیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیف تمر امیر المومنین، کیسے گزرتے ہو؟ کہا کہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، کہیں کوئی کانٹا، کوئی ضرر رسا نقصان دہ چیز مجھے لگ نہ جائے۔ کہا امیر المومنین اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ خیر، چاہے حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مثال دے کے سمجھایا۔ تقویٰ ایک طاقت ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، ایک ملکہ ہوتا ہے جو انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس ملکہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ان کی کتاب صید الخاطر مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ نفیس پھول سے کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اردو اور عربی دونوں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ نفیس پھول اس کا ترجمہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شریعت پر چلنا آسان نہیں ہے۔ شریعت پر چلنا ایسا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اور پہاڑ پر چڑھنے میں مصیبت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ غار حرا پہنچے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے جنہوں نے مشقتیں جھیلی ہے، ان کو معلوم ہے کہ چڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اترنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں آپ اتر جائیں گے، لیکن جہاں تک چڑھنے کا تعلق ہے، مجھ جیسا چڑھے گا تو کئی جگہ بیٹھے گا اور پاؤں بھی جواب دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کی نیند بھی قربان کرنی پڑے، اس لیے کہ ایسے واقعات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب چڑھے تھے، وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی شوگر ہی ختم ہو گئی، بیچارے نے صبح ناشتہ ہی نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ پھر تھوڑی چائے کافی کے بعد وہ اپنے اصلی حالت پر لوٹ آئے۔ پھر ان کی ہمت، چڑھے پھر اترے، الحمدللہ باہمت آدمی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شریعت کا معنی چڑھنا اور نفسانی خواہشات کا معنی اترنا۔ اترنا آسان ہے، چڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو شریعت، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دینا، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، رک جانا۔ تو ایک ملکہ ہوتا ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں، جیسے ایک آدمی اچھی غذا کھاتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، تو اس میں ایک دفاعی طاقت، گجراتی زبان میں جس کو روگ پرتیکارک شکتی کہتے ہیں، دفاعی قوت اس کو عطا ہوتی ہے۔ بہت سے امراض ہیں، آج بھی ہیں، فضا میں امراض پائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ جراثیم گزرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری جائے پناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اندر کے جو دوسرے جراثیم دفاعی طاقت ہوتی ہے وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ ایسے مختلف امراض جو جراثیم ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کچھ بگڑتا نہیں۔ کیوں؟ دفاعی طاقت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ جن کو تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں اور اللہ خوف عطا فرماتے ہیں، اسباب و وسائل ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی ان کو ان چیزوں سے باز رکھتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت گناہ دی، قرآن نے اس کو صاف کر دیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اس خاتون نے جن کے یہاں آپ رہتے تھے
دعوت گناہ دیا، ورغلایا، بہکایا، دروازے بند کر دیے۔ اب وہ کون سی طاقت تھی جس طاقت نے انہیں روکا؟ وہی ایک ملکہ، وہی تقوی کی طاقت جو آدمی کو جھوٹ سے روکتی ہے، وہی طاقت آدمی کو خیانت کرنے سے روکتی ہے، وہی طاقت آدمی کو غلط کاری سے روکتی ہے، یہی طاقت ملاوٹ کرنے سے بھی روکتی ہے۔ ایک تاجر ہے، اگر اللہ نے ان کو تقوی کی دولت عطا کی ہے، وہ کبھی غبن نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جو ہوگا سچ بتلائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تتقون کی دولت سے نوازا ہے۔ آخر کار حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو سیاہ سفید کے مالک تھے، جن کے پاس دنیا کی ساری دولت تھی، وہ چاہتے تو پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر سکتے تھے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا کے آدھے حصے پر ان کی حکومت تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایک حبہ نہیں لیا۔ علماء نے لکھا ہے، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر ہم نے رمضان اچھی طرح گزارا، روزے اچھی طرح رکھے، روزے کے آداب کی رعایت کی، تو عجب نہیں اللہ ہمیں وہ تقوی عطا فرمائے جو عمر ابن عبدالعزیز کو عطا فرمایا تھا۔ وہ تقوی اللہ ہمیں عطا کرے جو ہمارے علماء دیوبند کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ وہ تقوی اور طہارت عطا کرے جو ہمارے بزرگان دین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ہندوستان کے اکابر ہیں جن کو اللہ نے تتقون کی دولت سے نوازا تھا۔ جب انہوں نے روزے رکھے، احکام پر عمل کیا، اللہ کی شریعت کا لحاظ کیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی عظمت کرے گا، دل سے اس کی عزت کرے گا، اللہ ان کے دلوں کو تقوی سے آراستہ کر دیتے۔ یہ نعمت ہوتی ہے، یہ انعام ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہی مثال دے کے میں سمجھاؤں، جیسے کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے، اب اس کو ایک ملکہ ہے کہ اگر سامنے کوئی آ جائے تو فوراً بریک لگا دیتا ہے، گاڑی کو نکال لیتا ہے، الٹنے سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ملکہ اگر کوئی برہنہ خاتون بھی ہو یا بالکل غلط ہو، تب بھی وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے گا، وہ اپنی نگاہیں اونچی کر کے کبھی دیکھے گا نہیں۔ کب؟ جب کہ وہ تقوی ہوگا، اور وہ تقوی حاصل ہوگا روزوں سے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تقوی کے سے آدمی آراستہ ہوتا ہے تو اللہ ان کو دنیاوی لحاظ سے تو نوازتے ہی نوازتے۔ دنیاوی لحاظ سے نوازنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی عبادت میں حلاوت اور مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو نماز میں لطف آتا ہے، دعاؤں میں لطف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص رابطہ ہو جاتا ہے اور اللہ ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تقوی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو عبادت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کو وصول کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بعض ایسے احباب بھی دیکھے، ایسے اکابر بھی دیکھے جنہوں نے حصول تقوی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ مستقل ایک کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اکابر کا رمضان۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے
کس طرح رمضان گزارا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کس طرح انہوں نے وصول کیا ہے، وہ سب لکھا ہوا موجود ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی۔ یاد رہے دین اسلام سے اعتماد کا تعلق سلف صالحین کی سیرت پر ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے بعد سلف کے واقعات نمونہ ہوتے ہیں جن کی روشنی میں آدمی زندگی گزارتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہوتا تھا، دن رات تلاوت کیا کرتے تھے، بس ایک آدھ گھنٹہ وہ سوتے تھے۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی، ہر ایک کے قوا بھی الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی طاقت بھی الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا ماحول بھی الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے اندرونی جذبات، اللہ نے ہر ایک کو مستقل بنایا، میں ہوں، آپ ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہماری ہمت اور طاقت کے مطابق اللہ ہمیں جو توفیق عطا فرمائے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سوتے تھے، ملاقات بھی بند، بس صرف نماز کے لیے کوئی جائے تو زیارت کر سکتا تھا، ڈاک بند، ملنا جلنا بند، مہمانوں کی آمد بند، صرف قرآن سے اس کا تعلق۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ یہ روایت اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ اس کو بزرگوں نے نقل کیا ہے، حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ کہا حضرت امام احمد ابن حنبل نے اللہ کو خواب میں دیکھا اور کہا بما اتقرب، اے اللہ تیری قربت کا ذریعہ کیا، میں تجھ سے قریب کیسے ہو سکتا ہوں؟ فرمایا بکتابی، یعنی میری کتاب کے ذریعے۔ کہا فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھوں یا بلا سمجھے پڑھوں تب بھی مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی؟ فرمایا سمجھ کر پڑھو تب بھی مجھ تک پہنچ جاؤ گے، یوں ہی بلا سمجھے پڑھو تب بھی پہنچ جاؤ گے، جو میری کتاب کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دن رات تلاوت کیا کرتے تھے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اس زمانے میں 2024-25 کی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت سے ایسے نوجوان جو روزانہ کم از کم 15 پارے 20 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، 22 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ بعض انفاس قدسیہ تو ایسے بھی ہیں جو صبح سے شروع کرتے ہیں اور رات تک اپنے کلام پاک کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ ان کی اس تلاوت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، نوجوان ہمت کی بات ہے، بہت سے بوڑھے جن کی عمر 70 سال سے متجاوز ہے وہ بھی دن میں پورا قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ میں بارہا ایک واقعہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کنٹھاریا کے نائب محتمم تھے اور جن کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہا، آنا جانا ان کے پاس رہتا تھا، بالکل اولاد کی طرح ہم ان کے پاس رہے، انہی کا کھایا بھی، وہ ہمیں خرچ بھی دیتے تھے۔ یعنی خرچ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے بچوں کو دیتے ہیں ہمیں بھی کوئی موقع پر وہ دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں ان کی خدمت میں 10 سال رہا اور تقریباً اتنے ہی سال میں نے ان کو قرآن بھی سنایا طالب علم کے زمانے سے۔ آپ دیکھیے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ان کی عمر 75 سے 80 کے درمیان ہوگی، آپ اندازہ لگائیں۔ حال ان کا یہ تھا کہ رمضان سے پہلے ان کے پیر بہت زیادہ دکھا کرتے تھے، درد ہوتا تھا،
میں ان کے پیر پر چلتا تھا. اب میرا وزن آپ کو معلوم. اب ظاہر ہے ان کو محسوس ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوتی تھی. کہا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے آپ کے سامنے کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا جب چاند دکھتا تب سے درد غائب ہو جاتا تھا. بتلائیے کرامت نہیں تو اور کیا ہے. درد غائب ہو جاتا تھا اور پھر عید کے دن عود کر آتا تھا، لوٹ بھی آتا تھا. اب رمضان کی چونکہ دعا مانگی تھی تو رمضان میں نہیں ہوتا تھا. ان کا حال دیکھیے، روزانہ تقریباً 15 پارے 14 پارے 16 پارے کھڑے ہو کر سنتے تھے. میں شاہد ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. اوابین میں 2.5 پارے سنتے تھے، تراوی میں 6 پارے سنتے تھے. پھر حفاظ عدلتے بدلتے رہتے تھے. میرا نمبر تہجد کے وقت ہوتا تھا. میں سحری بھی ان کے ساتھ کھایا کرتا تھا اور پھر سحری کھانے کے بعد پھر میں ان کو تلاوت 1.25 پارہ ہر سال سنایا کرتا. برس ہاں برس تک ہم نے سنایا. تو الحمدللہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے رمضان کو وصول کیا، وفات ہو چکی، آج اپنی قبروں میں برزخ کے مزے لے رہے ہیں. اس دنیا میں تھوڑی محنت کر لی، تھوڑی مشقت اٹھا لی، اللہ کے رضامندی کے اسباب اختیار کر لیے، اللہ نے ان کو قبر میں وہ مقام عطا فرمایا. اللہ کی رضامندی میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور برزخ کے مزے لے رہے. اللہ انہیں کیا کچھ عنایت فرمایا ہوگا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جب انسان کی وفات ہوتی ہے اور جب وہ قبر میں پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں. ان کو سلا دیا جاتا ہے اور ان کی قبر حد نگاہ تک دراز اور کشادہ ہو جاتی ہے. کیا مزے ہوں گے. ایک مرتبہ انہوں نے تذکرہ کیا مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب اپنی قبر میں بڑے خوش ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ثواب اور یہ اعمال کی برکتیں کہاں سے آ رہی ہے. جب آدمی اچھا کام کر کے جاتا ہے تو بینک بیلنس اس کا بڑھتا ہی رہتا ہے. جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ. میں نے 2 دن تمہید کے لیے رکھے تھے. اصل میں تفسیر میں کروں گا سورہ فیل سے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی پورا مہینہ گزارنا ہے، کہیں غفلت نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اوقات ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہماری زبان سے جھوٹ غیبت شکوہ شکایت نہ ہو اور کہیں ہمارا دل گندا اور میلا نہ ہو جائے. اسی لیے یہ 2 دن میں نے تمہیدی بات کی. اگر ہم اس مہینے کو، صرف اس مہینے کو احتیاط کے ساتھ اپنے اوقات کو بچاتے ہوئے گزاریں گے تو اللہ ہمیں تتقون کی دولت، جو تقوی و طہارت کی جو نعمت ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بہترین ترجمانی کی ہے، التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں دل میں ہوتا ہے. اگر تقوی حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ شریعت پر چلنا بہت آسان ہوگا. اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا، بلکہ قربانی دینا، جان مال کی قربانی دینا بھی ہمارے لیے اللہ کی محبت میں آسان ہو جائے گا. اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ رمضان ہے، جس کو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کا لحاظ کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کی تعظیم اور توقیر کرنے والے ہو جاؤ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.